بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی، اور وہ سانپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت بھی تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے چلو، جس پر سانپ نے کہا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اسی لیے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہیں رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو کہ جب میں تمہارا دوست رہا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن آخر کار شیطان کے بار بار کہنے پر سانپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے اندر نہیں جا سکتے، بلکہ تم یوں کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور میرے ساتھ یہ مور بھی باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا اور یوں تم اندر پہنچ جاؤ گے، اندر جا کر یہ مور تمہیں اگل دے گا۔ پیارے دوستوں، شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر اسے اگل دیا اور یوں شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور شیطان یہ کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم دونوں کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اسی لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے۔ لیکن دوستوں، شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ یہ ان کا خیر خواہ ہے، دوست ہے، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہ مانی۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ وہ پھل کھائیں، وہ پھل بہت عمدہ ہے، اللہ نے وہ پھل کھانے سے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتہ نہ بن جائیں، اور تمام باتیں کہنے لگا۔ پہلے تو اماں حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خوشامد کرنے پر شیطان نے آخر کار اپنی بات منوا ہی لی اور انہوں نے وہ پھل کھا ہی لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر، اماں حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ ان کی غلطی کی سزا یہ ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ پیارے دوستوں، اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ مور ایک انتہائی خوبصورت جانور تھا، جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور سانپ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کس طرح لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والے مہک اور خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا گیا اور اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس طرح آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور وہ سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور زمین و آسمانوں کی تخلیق کیسے کی گئی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں
और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि पहले ज़मीन पर था क्या? तो याद रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीनों आसमानों को 6 दिन में तख्लीक किया है। और एक जगह इरशाद है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस ज़मीन पर पहले पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछाया। और तफसीर में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को लगा दिया जिससे ये ज़मीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के मखलूक़ात को पैदा फरमाया। पानी को अल्लाह ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना था, जो अल्लाह ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए। जब आसमानी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी कि आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात में चमकते हैं। याद रहे, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया, समंदर और सहरा और मैदान, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तख्लीक किया। और अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से ज़मीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पेड़ पौधे सब्ज़ा उगा दिए। दोस्तों, मालूम हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस की बातों में आकर जब उन्होंने वो फल खाया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। तमाम जहानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। ज़मीनों आसमानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है और जन्नत और दोज़ख को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूक़ात है, ये सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत बसती ही है और अल्लाह ताला का इल्म भी बसती है। और इंसान की अक्ल महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।